اب میں نہایت ادب سے ہماری سول سروسز کے ایک اور بہت سینئر شاعر، اس کے بعد ہمارے مہمانان خصوصی اور صاحب صدر کی باری آئے گی، جناب خاور احمد صاحب سے درخواست گزار ہوں انکم ٹیکس سروس سے، ساجن کی یادیں بھی خاور کن لمحوں آ جاتی ہیں، گوری آٹا گوندھ رہی تھی نمک ملانا بھول گئی. جناب خاور احمد. شکریہ جناب شکیل اجازت صاحب صدر کی اجازت سے ایک نظم آزادی کے حوالے سے اور پھر ایک غزل. نظم کا عنوان ہے ایک جہان کے در کھلتے ہیں. واہ، ایک جہان کے در کھلتے ہیں. ایک درے زندان کھلتے ہی ایک جہان کے در کھلتے ہیں. ایک درے زندان کھلتے ہی ایک جہان کے در کھلتے ہیں. کرن کرن کو ترسی نظر پر نئے نئے منظر کھلتے ہیں. کرن کرن کو ترسی نظر پر نئے نئے منظر کھلتے ہیں. حد نظر تک کھلتے چلے جاتے ہیں رستوں سے رستے. حد نظر تک کھلتے چلے جاتے ہیں رستوں سے رستے. رستوں میں گلیاں کھلتی ہیں گلی گلی میں گھر کھلتے ہیں. رستوں میں گلیاں کھلتی ہیں گلی گلی میں گھر کھلتے ہیں. نئے جہانوں کے کتنے امکان اڑانے بھرتے ہیں. نئے جہانوں کے کتنے امکان اڑانے بھرتے ہیں. ساری فضائیں کھلتی ہیں جب ایک پرند کے پر کھلتے ہیں. نئے جہانوں کے کتنے امکان اڑانے بھرتے ہیں. ساری فضائیں کھلتی ہیں جب ایک پرند کے پر کھلتے ہیں. کھلی فضاؤں میں اڑتے ہی گیت لبوں پر آتے ہیں. کھلی فضاؤں میں اڑتے ہی گیت لبوں پر آتے ہیں. لب کھلتے ہی جیسے دل میں یادوں کے دفتر کھلتے ہیں. اور آخری شعر اس کا کہ جتنے دریچے کھل جاتے ہیں دور افق تک راہوں میں. جتنے دریچے کھل جاتے ہیں دور افق تک راہوں میں ان سے دگنے اور دریچے سوچوں کے اندر کھلتے ہیں. ان سے دگنے اور دریچے سوچوں کے اندر کھلتے ہیں. ایک درے زندہ کھلتے ہی ایک جہان کے در کھلتے ہیں. ایک غزل کی کچھ شعر جی اجازت دیجیے. جی آپ کی فرمائش عباس تابش صاحب کی ایک فرمائش پہلے وہ دیکھ لیتا ہوں کیونکہ عباس تابش صاحب کی فرمائش پہ ہونٹ میرے ایسے پتھرائے ہونٹ میرے ایسے پتھرائے عرض حال پہ دکھ ہوتا ہے. کیا کہنے اتنا ضبط کمال ہے لیکن اب تو کمال پہ دکھ ہوتا ہے. اتنا ضبط کمال ہے لیکن اب تو کمال پہ دکھ ہوتا ہے. اتنی صدیوں کے دکھ لے کر دو پل ملنا کیا ملنا ہے. اتنی صدیوں کے دکھ لے کر دو پل ملنا کیا ملنا ہے. ایسے ہجر کے بعد ملے تو ایسے وصال پہ دکھ ہوتا ہے. ایسے ہجر کے بعد ملے تو ایسے وصال پہ دکھ ہوتا ہے. اور میں نے عشق اور دنیا داری دونوں ہی کے دکھ جھیلے ہیں. میں نے عشق اور دنیا داری دونوں ہی کے دکھ جھیلے ہیں. کوئی اگر مجنوں کہہ دے تو مجھے مثال پہ دکھ ہوتا ہے. کوئی اگر مجنوں کہہ دے تو مجھے مثال پہ دکھ ہوتا ہے.
واہ اور جہاں پہ کلیوں کا کھلنا بھی رسم و رواجوں کے تابع ہو، واہ واہ جہاں پہ کلیوں کا کھلنا بھی رسم و رواجوں کے تابع ہو، مجھ کو خابر ایسے گھروں کے جاہ و جلال پہ دکھ ہوتا ہے، واہ 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 اور میرے ایسے عرض حال پہ دکھ ہوتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ یہ عباس عابد صاحب کی فرمائش ہے، اپنی فرمائش پہ دوش ہے۔ بسم اللہ۔ ستم ستم جو تو نے کیے ہیں عدو بھی کیا کرتا ہے۔ واہ واہ ستم جو تو نے کیے ہیں عدو بھی کیا کرتا، مگر تجھے میں تیرے روبرو بھی کیا کہنے۔ واہ 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 واہ۔ ستم جو تو نے کیے ہیں عدو بھی کیا کرتا، مگر تجھے میں تیرے روبرو بھی کیا کرتا۔ سبحان اللہ۔ اور عجیب موڑ پہ پوچھا تھا حال دل تو نے، واہ واہ واہ۔ عجیب موڑ پہ پوچھا تھا حال دل تو نے، تجھے بتاتا بھی کیا اور تو بھی کیا کرتا۔ واہ واہ۔ عجیب موڑ پہ پوچھا تھا حال دل تو تجھے نے، بتاتا بھی کیا تجھے بتاتا بھی کیا اور تو بھی کیا کرتا۔ واہ واہ۔ اور دل و جگر بھی دریدہ تھے، جیب و دامن جیب و دامن بھی، دل و دل و جگر بھی دریدہ تھے، جیب و دامن بھی، رفو میں کرتا بھی کیا اور رفو بھی کیا کرتا۔ دل و جگر بھی دریدہ تھے، جیب و دامن بھی، رفو میں کرتا بھی کیا اور رفو بھی کیا کیا کرتا۔ آپ کی فرمائش کے لیے سنا دوں گا شکیل اعظم صاحب۔ جی یہ بہت پہلی یہ غزل ہے۔ جی بسم اللہ۔ ہونٹ میرے وہ پھول پر آ کے بیٹھی تو خود پر اترانا بھول گئی۔ واہ واہ واہ۔ پھول پر آ کر بیٹھی تو خود پر اترانا بھول گئی، ایسی مست ہوئی وہ تتلی پر پھیلانا بھول گئی، ایسی مست ہوئی وہ تتلی پر پھیلانا بھول گئی۔ اپنے پرانے خط لینے وہ آئی تھی میرے کمرے میں، اپنے پرانے خط لینے وہ آئی تھی میرے کمرے میں، میز پہ دو تصویریں دیکھیں خط لے جانا بھول گئی، میز پہ دو تصویریں دیکھیں خط لے جانا بھول گئی، اور برسوں بعد ملے تو ایسی پیاس بھری تھی آنکھوں میں، برسوں بعد ملے تو ایسی پیاس بھری تھی آنکھوں میں، بھول گیا میں بات بنانا وہ شرمانا نہ بھول گیا، اور ساجن کی یادیں بھی خبر کن لمحوں آ جاتی ہیں، گوری آٹا گوندھ رہی تھی نمک ملانا۔ میں نے عشق اور دنیا داری دونوں ہی کے دکھ جھیلے، کوئی مجھے مجنوں کہہ دے تو مجھے مثال پہ دکھ ہوتا ہے۔ عامر احمد صاحب اپنا خوبصورت کلام خوبصورت غزلیں سنا رہے تھے۔